بسم الله الرحمن الرحيم. Subscribe now and press the bell icon. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الخمر جماع الإثم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم و معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کا بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آج اس مقدس دن کی برکت سے ہمیں چند منٹ بیٹھ کر کچھ دین کی باتیں کہنے سننے کی توفیق عطا فرمائی. دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت مجھے صحیح اور سچی باتیں کہنے اور ہم سبوں کو تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے محترم بزرگوں، میرے نوجوان برادران عزیز، میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت مبارکہ اور آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے شراب کی حرمت کا بیان فرمایا اور فرمایا: اے ایمان والو، یقیناً شراب اور جوا اور بت اور جوے کے تیر یہ گندی چیزیں ہیں، شیطان کی کاموں میں سے ہے، لہذا تم ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. میرے محترم بزرگوں، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے شراب اور جوے کی حرمت بیان فرمائی ہے. اسی طرح کا مضمون سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد بیان فرمایا: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. کہ وہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوے کے بارے میں، آپ فرما دیجئے کہ ان میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے منافع بھی ہیں، لیکن ان کا گناہ ان کے منافع سے زیادہ بڑا ہے. میرے محترم بزرگوں، اس سے واضح ہوا کہ شراب اور جوے میں اگرچہ نفع بھی ہے، مگر ان کا جو گناہ ہے وہ ان کے نفع سے زیادہ بڑا ہے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی چیز کے جائز ہونے کے لیے یہی کافی نہیں کہ وہ نفع مند ہو، کیونکہ بہت سے لوگ جوے اور شراب کو پیتے ہیں اور کام کرتے ہیں، سود لیتے اور دیتے ہیں اس کے منافع کو دیکھ کر، لیکن وہ شریعت اسلامیہ میں جو ان کی حرمت بیان کی گئی ہے اس کی طرف دھیان نہیں کرتے اور نفع کی شکل کو دیکھ کر حلال قرار دینے کی بیجا جسارت کرتے ہیں. میرے محترم بزرگوں اور میرے نوجوان بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں شراب کی حرمت کی 7 وجوہات بیان فرمائی. سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا شراب اور جوا رجس یعنی گندی چیزیں ہیں. پھر ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا من عمل الشیطان، کہ یہ شیطان کے کاموں میں سے ہے. پھر فرمایا فَاجْتَنِبُوهُ،
کہ تم اس سے بچو، شراب اور جوے سے بچو۔ پھر فرمایا لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ میرے محترم نوجوانوں، معلوم ہوا کہ جوا اور شراب میں مشغول ہونا یہ ناکامی کا سبب ہے جو دنیا اور آخرت میں سامنے آئے گی۔ اور اتنا ہی نہیں، پھر اللہ تبارک و تعالی نے آگے فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوے کے ذریعے تمہارے درمیان میں دشمنی اور بغض ڈال دے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، کہ شیطان شراب اور جوے کے ذریعے تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روکنا چاہتا ہے۔ اور آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم باز آنے والے ہو؟ غور کر لیں کہ کتنی وجوہات سے شراب اور جوے سے منع فرمایا گیا ہے۔ ایسے صاف واضح بیان ہوتے ہوئے بھی جو شخص شراب اور جوے کو حلال کہے گا اس کی بدبختی اور بے دینی میں کیا شک ہے۔ اللہ جل شانہ نے شراب کی حرمت کو تدریجاً نازل فرمایا۔ سورہ بقرہ میں فرمایا قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما۔ اس کو سن کر بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے شراب پینا چھوڑ دیا اور بعض پیتے رہے، یہاں تک کہ ایک دن ایسا ہوا کہ مغرب کی نماز میں ایک مہاجر صحابی نے امامت کرتے ہوئے نماز پڑھاتے ہوئے قرات میں غلطی ہو گئی، ان سے غلطی ہو گئی تو اس پر آیت کریمہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون، یہ آیت نازل ہوئی۔ اس کے بعد ایسے اندازے سے وہ حضرات شراب پیتے تھے کہ نماز کا وقت آنے تک ہوش میں آ جائے۔ اس کے بعد سختی سے شراب پینے کی ممانعت فرمائی اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا انتہینا ربنا، اے ہمارے رب ہم باز آ گئے۔ تو میرے محترم بزرگوں، 7 وجوہات ہیں جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے شراب اور جوے کی حرمت بیان فرمائی۔ احادیث مبارکہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شراب سے متعلق بہت سے ارشادات بیان فرمائے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نشہ دلانے والی چیز خمر یعنی شراب ہے اور ہر نشہ لانے والی چیز حرام ہے، اور جو شخص دنیا میں شراب پیے گا اور وہ اسی حال میں مر گیا کہ شراب پیتا رہا اور اس نے توبہ نہ کی تو وہ آخرت میں شراب نہیں پیے گا، یعنی جنت کی شراب سے محروم ہوگا اگر اس کو جنت میں داخلہ نصیب ہو گیا تو۔ اتنا نہیں میرے محترم بزرگوں، حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے ایک روایت میں بیان فرمایا کہ ایک شخص یمن سے آیا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ہمارے علاقے میں ایک شراب ہے جو جوار سے بنائی جاتی ہے، لوگ اسے پیتے ہیں، تو آپ نے دریافت فرمایا کیا وہ نشہ لاتی ہے؟ سوال کرنے والے نے عرض کیا ہاں وہ نشہ لاتی ہے، تو آپ نے فرمایا کل مسکر حرام، کہ نشہ لانے والی ہر چیز حرام ہے۔ پھر فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے عہد فرما لیا ہے کہ جو شخص نشہ لانے والی چیز پیے گا اللہ اسے طینۃ الخبال سے پلائے گا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ طینۃ الخبال کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ 2 زخیوں کے جسموں کا نچوڑ ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی ایک روایت نقل کرتا چلوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے
لعنت کی ہے شراب پر اور اس کے پینے والے پر، اس کے پلانے والے پر، اس کے بیچنے والے پر، اس کے خریدنے والے پر، شراب بنانے والے پر اور بنوانے والے پر، اور جو شراب کو کسی کے پاس لے جائے اس پر، اور جس کے پاس لے جائی جائے اس پر بھی۔ جو لوگ اپنی دکانوں میں شراب بیچتے ہیں، اپنے ہوٹلوں میں شراب پلاتے ہیں اور ایسی دکانوں پر ملازمت کرتے ہیں، وہ اپنے بارے میں غور کر لیں کہ روزانہ کتنی نعمت لعنتوں کے مستحق ہوتے ہیں۔ شراب کا بنانے والا تو لعنت کا مستحق ہے ہی، اس کا بیچنے والا، پینے پلانے والا، اس کا اٹھا کر لے جانے والا، اور جس کی طرف شراب لے جائی جائے ان سب پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ میرے محترم بزرگوں، جو لوگ یورپ، امریکہ وغیرہ میں رہتے ہیں، نصرانیوں کے میل ملاپ کی وجہ سے شراب پی لیتے ہیں، غور کریں ان کا ایمان باقی ہے یا نہیں۔ ایک حدیث مبارکہ جو میں نے نقل فرمائی تھی، الخمر جماع الاسم، کہ شراب تمام گناہوں کو جمع کیے ہوئے ہے۔ اگر اس بات کا مصداق دیکھنا ہو تو یورپ، امریکہ کے شراب خوروں کو دیکھ لیا جائے، کیا کوئی برائی ان سے چھوٹی ہوئی ہے؟ شراب خوری نے انہیں ہر گناہ پر آمادہ کر دیا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، ایک حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا کہ شراب ہر برائی کی کنجی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ مجھے میرے دوست سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ کسی بھی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا، اگرچہ تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تجھے جلا دیا جائے، اور کبھی قصدن نماز نہ چھوڑنا، کیونکہ جس نے قصدن نماز چھوڑی اس سے اللہ کا ذمہ بری ہو گیا، اور شراب مت پینا کیونکہ وہ ہر برائی کی کنجی ہے۔ میرے محترم، ان تمام احادیث سے اور قرآن کریم کی اس آیت کے مفہوم سے یہ معلوم ہو گیا کہ شراب پینا حرام ہے، اور شراب پینا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم تمام حضرات کو شراب سے، شراب پینے سے، شراب پلانے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کریں گے نا بھائی انشاءاللہ؟ اللہ رب العزت سے دعا کرے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.